میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا اور اپنی بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کی۔ ہر بہن کی شادی پر میں ابا کو بہت سے پیسے بھیجتا۔ چاروں بہنیں شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ پھر بھی میں اچانک واپس آ گیا۔ سوچا سب بہنوں کو دعوت پر بلاؤں گا، لیکن گھر میں قدم رکھا تو میری دو بہنیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے گھر کے کچن میں جھاڑو لگا رہی تھی اور باقی دو بہنیں پڑوسن کے گھر آٹا مانگنے گئی ہوئی تھی۔ ابا دھوپ میں بیٹھے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے سہم کر کہا، ابا یہ سب کیا ہے؟ تب ابا مجھے کھینچ کر اندر لے گئے اور بولے، یہ سیاہ چادر ہٹا کر دیکھو۔ میں نے جیسے ہی چادر ہٹائی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے میری بہنیں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی۔ میں اپنی چاروں بہنوں سے چھوٹا تھا اور کوئی بھی ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنے باپ کا بے بس چہرہ اور اپنی بہنوں کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے دیکھتا تو میرا دل ڈوب جاتا۔ میرا باپ ایک مزدور تھا اور اتنا کماتا کہ گھر کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ میں اپنے آس پاس لوگوں کی بہنوں کی شادیاں ہوتے دیکھتا تو میرے دل میں بے چینی سی ہونے لگتی کہ کب میری بہنوں کی شادی ہوگی۔ کیا وہ ایسے ہی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی؟ رات کو میں نے اپنے باپ کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، ابا تم فکر نہ کرو، میں اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ ابا خاموش تھے، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہے ہوں کہ میں واقعی کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے الفاظ ان کے دل کو چھو تو گئے ہیں، مگر ان کا اعتماد ابھی بہت دور تھا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی جو سعودیہ میں مزدوری کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کام بہت سخت ہے، رہائش تنگ ہے اور پیسے تھوڑے، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، جو بھی ہوگا بہنوں کے لیے سب برداشت کروں گا۔ میں نے خود سے کہا، امی نے میرے لیے بیگ تیار کیا، اپنا زیور بیچ دیا۔ انہیں امید تھی کہ میں کچھ بنوں گا۔ کچھ پیسے دوستوں سے ادھار لیے۔ بہنوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کے چہروں پر نہ خوشی تھی نہ امید، صرف خاموشی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ میں کب واپس آ کر وہی پرانا بن جاؤں گا۔ میں نے جاتے جاتے ان کی جانب دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ابا کے ہاتھ کانپیں گے نہیں، فخر سے اٹھیں گے۔ ابا دروازے تک آئے، میری پیشانی چومی، بیٹا اللہ تجھے کامیاب کرے۔ ان کے لبوں پر ایک ہلکی سی دعا تھی جو میری روح میں اتر گئی۔ ایئرپورٹ تک کے سفر میں میرے دل میں عزم کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی۔ کیا میں واقعی کچھ بدل پاؤں گا؟ کیا یہ سفر میری زندگی کو نیا موڑ دے گا؟ کیا بہنوں کا مقدر بدل جائے گا؟ لیکن جو ہو چکا تھا اس کی تلافی صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی، خود کو مکمل بدل کر۔ ایئرپورٹ پر بیٹھتے وقت میں نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ کراچی کی روشنیوں میں امی کا چہرہ نظر آیا، ابا کی کانپتی انگلیاں، بہنوں کی خاموشیاں تھیں، اور میں نے دل میں دہرایا، میں کچھ بن کر ہی واپس لوٹوں گا۔ سعودیہ پہنچتے ہی گرم ہوا نے میرے چہرے پر تیز جھونکا مارا، جیسے کوئی یہ جتانے آیا ہو کہ یہاں کی زندگی آسان نہیں۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میں نے وہی ٹیکسی لی جس کا نمبر میرے دوست نے بھیجا تھا، وہی دوست جو مجھ سے 6 مہینے پہلے یہاں آیا تھا، اب کسی چھوٹے ہوٹل میں ویٹر کا کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ جگہ دی۔ چھت ضرور تھی لیکن ایسی جس کے نیچے 7 لوگ پہلے سے سو رہے تھے۔ میں ایک طرف قالین پر چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ وہی رات تھی جب پہلی بار پردیس کی زمین پر نیند نے مجھ سے منہ موڑا۔ اگلے دن صبح جلدی نکلا، ہاتھ میں کاغذات، جیب میں 2 دن کی روٹی کے پیسے، اور دل میں ایک عزم کہ کچھ بھی ہو جائے نوکری ضرور لینی ہے۔ پہلی جگہ کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وہاں کہا گیا کہ تجربہ ہے، عربی آتی ہے؟ میرے پاس تو دونوں کا بھی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ کی اشارے سے دروازہ دکھایا۔ دوسرے دن ایک دکان پر گیا، ہمارے پاس بندے پورے ہیں، سوری، وہ بھی انکار کر گئے۔ ایسے ایک ہفتہ بیت گیا، پاؤں چھالوں سے بھر گئے، چپل گھس گئی، لیکن نوکری کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ دن بھر دھوپ میں مارا مارا پھرتا اور رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی بانٹتا۔ دل میں کرواہٹ لی۔ ایک دن دوست نے کہا، تو بھی میرے ساتھ ہوٹل آ جا، برتن دھونا پڑیں گے مگر کچھ پیسے تو آئیں گے۔ میں نے لمبی سانس لے کر سر ہلایا، نہیں یار، میں کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ بہنوں کے لیے صرف گزارا کافی نہیں۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن جیب میں صرف 2 درہم بچے تھے۔ میں نے ایک سموسہ لیا اور ایک بوتل پانی کی، وہی میرا دوپہر کا کھانا تھا۔ شام کو فون ملایا، امی نے اٹھایا، پتر سب خیریت ہے نا؟ ان کی آواز میں ایک درد تھا، مگر انہوں نے اسے چھپانے کی پوری کوشش کی۔ میں نے کہا، ہاں اماں، نوکری پکی ہو گئی ہے، بس 2 دن میں شروع کر دوں گا۔ جھوٹ بولتے ہوئے دل ڈوب گیا، مگر کیا کرتا، کوئی اور بہانہ بھی تو نہیں تھا۔ بہنوں کی آوازیں پیچھے سے گونج رہی تھی، کہہ کے باتیں جیسے تقریب ہو۔ اماں یہ سب کیوں اتنی تیار ہو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اماں نے فوراً جواب دیا، پتر محلے میں شادی ہے کسی کی، بس شرکت میں جا رہی تھی تو فکر نہ کر،
ہم سب خوش ہیں۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر اپنا عکس دیکھا۔ میرے بال بکھرے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ پھر سوچا جو لوگ خوش ہیں یہی کافی ہے۔ کچھ دن بعد ایک اشتہار دیکھا، ورکرز مطلوب ہیں۔ سروس کمپنی پہنچا تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد انٹرویو ہوا۔ کیا تمہیں وزن اٹھانے میں دقت ہے؟ سپروائزر نے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں سر، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا۔ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوگی، کھانے کے بغیر، اور تنخواہ 500 درہم۔ دل میں سوچا یہ بھی قبول ہے، بس اب کچھ ہاتھ آئے۔ اگلے دن کام شروع ہوا۔ دن بھر گودام سے بکسے اٹھانے پڑے، ہاتھوں میں چھالے، کمر میں درد، مگر دل میں تسلی تھی کہ اب گھر کچھ بیچ سکوں گا۔ شام کو جب کمر سیدھی کی تو میں خوش ہوا، جیسے جسم ہی میرا نہ رہا ہو۔ ایک کونے میں بیٹھ کر پانی پیا اور موبائل نکال کر امی کو کال ملائی۔ اماں پیسے آئیں گے، بس تھوڑا صبر اور کرنا ہوگا۔ فون پر وہی شوخی، وہی کہہ کے، بھائی یہاں تو سب مزے میں ہے۔ بڑی بہن کی آواز سن کر میں نے جواب دیا، بس تم خوش رہو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ مگر اندر دل جیسے سوالوں کے کانٹوں پر چھلنی ہو رہا تھا۔ یہ شوخی کیوں؟ ہر بار یہی تیاریاں؟ کیا واقعی محلے میں روز روز شادیاں ہو رہی ہیں؟ چند دن بعد تنخواہ ملی، 500 درہم۔ دل چاہا سب امی کو بیچ دوں، لیکن جیب خالی تھی، کچھ رکھنا پڑا۔ پھر بھی 300 درہم بیچ دیے۔ امی نے کہا پتر تو واقعی بدل گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ابا کو کہیے پریشان نہ ہو، ان کا بیٹا محنت کر رہا ہے۔ ایسے دن ہفتے اور مہینے گزرتے گئے۔ میں سعودیہ کی سڑکوں پر جوتے گھستا رہا، پسینے سے شرٹ بھیگتی، لیکن دل میں ایک ہی عزم تھا کہ بہنوں کی عزت کے ساتھ رخصتی ہو جائے۔ روز فون کرتا، وہی کہہ کے سنتا۔ جوتوں کے تلوے گھس چکے تھے، پاؤں چھالوں سے بھرے ہوئے تھے، مگر جیب خالی تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب میرے ایک ساتھی نے ہوٹل میں برتن دھونے کی نوکری کا بتایا۔ کام مشکل ہے مگر تنخواہ وقت پر ملتی ہے، اس نے کہا۔ میں فوراً تیار ہو گیا۔ میں مینیجر سے ملا، اس نے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ کام آتا ہے؟ آ جائے گا، بس موقع دے دیجیے، میں نے جواب دیا۔ اگلے دن کام پر پہنچا۔ صبح 7 بجے کی شفٹ تھی۔ باورچیوں کی چیخو پکار، چاقو چلنے کی آوازیں، گرم برتنوں کی تپش، سارا دن اسی شور میں گزرتا۔ پہلا دن تھا، ہاتھ جل کے انگلیاں کٹ گئی۔ شام کو جب ہاتھ پانی میں ڈالا تو زخم جل اٹھے، مگر تنخواہ کی پرچی دل میں ٹھنڈک بن کر اتری۔ 650 درہم ماہانہ، جس میں سے صرف 100 اپنے اوپر رکھنے کی اجازت تھی۔ خود کو ہر مہینے کی پہلی تنخواہ میرے لیے عید جیسی بن گئی۔ پیسے بیچنے کے بعد جب امی کا فون آتا تو ان کی آواز میں سکون ہوتا۔ پتر تو نے ہماری زندگی بدل دی۔ وہ کہتی، میں صرف ہاں کہہ پاتا، کیونکہ سچ یہ تھا کہ زندگی اب بھی نہیں بدلی، بس تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کا موقع مل گیا تھا۔ بہنوں کی آوازیں ویسے ہی تھی، کہہ کے، ہنسی اور تیار ہونے کی باتیں۔ ایک دن بڑی بہن نے فون پر کہا، بھائی آپ نے ہمیں خوشی دی ہے، ہم بھی کچھ سوچنے لگی ہیں۔ میں نے پوچھا کس بارے میں؟ جواب آیا، رہنے دیجیے، ابھی کچھ نہیں، بس دعا کیجیے۔ ان کی بات نے دل میں ہلچل مچا دی، مگر میں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ مہینے گزرتے گئے، تنخواہ میں معمولی اضافہ ہوا۔ میں نے پرانے کپڑوں کی جگہ نئے کپڑے خریدے، لیکن تب بھی خود پر کچھ خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ وہی 100 درہم میں اپنا گزارا کرتا، باقی پیسے گھر بیچتا رہا۔ ایک دن امی نے کہا، ابا کی دوائی مکمل ہو گئی ہے، اب وہ کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں، تیرے پیسوں سے ان کا علاج ممکن ہوا۔ ان کی بات سن کر پہلی دفعہ لگا میں نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے۔ اس دن میں نے ہوٹل کے کچن میں کام ختم کرنے کے بعد ایک چائے بنوائی، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سعودیہ کی روشنیوں کو دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا۔ 1 سال بعد ہوٹل کے مینیجر نے آ کر کہا، تمہیں 1 مہینے کی چھٹی مل گئی ہے، جا کر اپنے گھر والوں سے ملو۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، سیدھا گھر جا پہنچوں گا۔ اگلے دن ٹکٹ بک کروا لیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت وہی پرانی امیدیں دل میں تھی۔ اس دفعہ ہاتھ خالی نہیں تھے، دل میں شرمندگی نہیں تھی بلکہ کچھ فخر تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر جیسے ہی قدم رکھا، دھول بھری ہوا نے میرا استقبال کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھا تو دل میں عجیب سی بے چینی تھی، کیسا ہوگا گھر؟ امی، ابا، بہنیں سب کیسے ہوں گے؟ کیا وہ اب بھی مجھ پر یقین رکھتے ہیں؟ گلی کے نکڑ پر قدم رکھتے ایک عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ وہی گلی جہاں کبھی میں اور میرے دوست کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اب وہاں کی دیواریں بھی خاموشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ چند بچے درخت کے سائے میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی کھڑکی سے مجھے جھانکا، پھر پردہ گرا لیا۔ میں نے اپنے کندھے پر رکھا بیگ درست کیا اور آگے بڑھ گیا، لیکن دل میں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ گھر تک کا فاصلہ تھوڑا تھا، مگر آج وہ راہ بہت لمبی لگ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ سینے پر بوجھ بڑھ رہا تھا، مگر جیسے ہی گلی کے آخری موڑ پر پہنچا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گھر کے سامنے وہ منظر تھا جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔
دروازے کے باہر مردوں کی ایک لمبی لائن لگی تھی۔ سب اچھے کپڑوں میں ملبوس تھے، کچھ کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں، کچھ سگریٹ سلگا رہے تھے، کچھ خاموشی سے کھڑے تھے۔ میرے قدم وہیں جم گئے، دماغ سن ہونے لگا۔ میں نے قطار میں سے پوچھا، بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک کر بولا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، یہ میرا گھر ہے، میں سعودیہ سے آیا ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹ گیا، جیسے میری موجودگی نے سب کچھ بدل دیا ہو۔ وہ سر حیرت کے ملے جلے احساسات میں اپنی ساتھی کی طرف دیکھنے لگا اور لوگوں کو دھکیلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ ہٹو یہاں سے، یہ کیا تماشا ہے؟ میری آواز بلند ہوئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آہستہ سے پیچھے ہٹنے لگے، جیسے وہ مجھے جانتے ہوں مگر میرے سامنے آنے سے گھبرا رہے ہوں۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھائی ابھی نہ جائیں، اندر مہمان بیٹھے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کون مہمان؟ یہ سب آخر کیا ہے؟ دروازہ دھکیل کر کھولا تو منظر اور بھی چونکا دینے والا تھا۔ دلان میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی، ایک طرف وہ ٹھنڈے ڈبے رکھے تھے، دوسری طرف میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا شور تھا، جیسے کوئی تقریب ہو۔ میں تیز تیز قدموں سے اندر بڑھا، ہر قدم پر اندر کا بھاری پن بڑھتا گیا۔ امی صحن میں تھی، مجھے دیکھتے ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر فوراً بولی، پتر تو کب آیا؟ بتایا کیوں نہیں؟ ان کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو مجھے سننے کی توقع تھی، بلکہ ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ باہر مردوں کی لائن لگی ہے، اور یہ مہمان؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے نظر چرا لی۔ بس کچھ لوگ آئے تھے بات کرنے۔ میں نے جوتے اتارے اور اندر کی طرف بڑھا۔ ایک کمرے سے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ دل میں طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی جو منظر سامنے آیا وہ میری روح کو چیر گیا۔ میرے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ سب سے چھوٹی بہن، جس کی عادت تھی میرے ہاتھوں پر مہندی لگانے کی، آج عجیب سی تیار ہو کر ہلکی سرخ لپسٹک لگائے ایک اجنبی مرد کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرا تھا، آہستہ آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ میری بہن وہ ہنس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ سب کچھ قبول کر چکی ہو، جیسے یہ معمول بن چکا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میرے منہ سے چیخ نکلی، لیکن وہ میری اپنی آواز نہیں لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا چونکا، میری بہن نے فوراً نظر جھکا لی، جیسے میں کوئی غیر وجود ہوں جو اچانک ظاہر ہو گیا ہوں۔ میں تیز قدموں سے آگے بڑھا، اس نوجوان کی گریبان پر ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ امی کی آواز آئی، پتر رک جا، کچھ نہیں بتلے گا۔ اب میں رک گیا، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دوسرے کمرے کی طرف لپکا، وہاں بھی منظر کچھ مختلف نہیں تھا۔ ایک اور اجنبی اور دوسری بہن، تھوڑا فاصلہ مگر انداز وہی۔ وہ دونوں کمرے میں آرام سے بیٹھے تھے، جیسے یہ گھر، یہ جگہ ان کے لیے اب کوئی نئی بات نہ ہو۔ میری بہنائی دھندلانے لگی، دماغ سن ہو گیا۔ میں باہر نکلا، صحن میں آیا۔ امی ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، چہرہ دوپٹے سے چھپا رکھا تھا، جسے خود سے نظر نہیں ملا پا رہی ہوں۔ میں سامنے آ کر بیٹھا۔ اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کب سے ہے؟ کس نے اجازت دی ان سب کو؟ میری آواز دھیمی مگر سخت تھی۔ انہوں نے ایسے دوپٹے کا ایک کونا ہٹایا، آنکھوں میں شکست کا سایہ تھا۔ بیٹا مجبوری نے سب کروا دیا، ابا کی دوائی، گھر کا خرچ، تیری کمائی سے صرف بجلی کا بل ہی ادا ہوتا ہے۔ وہ لائن باہر کیوں لگی ہے؟ تجھے نہیں پتا وہ سب خریدار ہیں۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ کیا میری بہنیں بیچنے کے لیے ہیں؟ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، ہم انہیں بیچ نہیں رہے، بس وہ خود کو بچا رہی ہیں۔ جب پیٹ خالی ہو، دوا نہ ہو اور کوئی دروازہ نہ کھلے تو عزت سب سے پہلے چوری ہوتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب ختم ہوگا آج کے بعد، میں چلایا، سب نکلو یہاں سے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا، ان مردوں کی طرف جو ابھی انتظار میں کھڑے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ اس دروازے کے قریب آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری آواز گونجنے لگی اور آہستہ آہستہ وہ سب جانے لگے، کچھ ہنستے ہوئے، کچھ طنزیہ نظروں سے۔ میں واپس آیا، امی اندر جا چکی۔ اماں تم نے کچھ نہیں کہا؟ کچھ نہیں روکا؟ انہوں نے کہا، میں نے بہت روکا، بہت سمجھایا، مگر کب تک؟ ابا ہر روز موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، دوائی ہزاروں میں اور کوئی سہارا نہیں۔ محلے والوں نے پیٹ دکھا دی، رشتہ داروں نے دروازہ بند کر لیا، اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، کیا بتاتی؟ ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تم وہاں جا کر صرف جوتے گھستا رہا، اگر وقت پر کماتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں چپ ہو گیا، دل میں طوفان تھا۔ بہنوں کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں نے دستک دی، دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا بھائی۔ کچھ لمحوں کے بعد بڑی بہن نے دروازہ کھولا، چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ، منہ خشک۔ بھائی کب تک تمہارا انتظار کرتے؟ ساری زندگی تم نے ہمیں نظر انداز کیا، تم تب جاگے جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، اب میں کچھ بن چکا ہوں، اب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ وہ ہنسی جو دل جلا دے۔ کیا ٹھیک کرے گا؟ وقت بدلے گا، جو چھین گیا وہ واپس آئے گا۔ عزت کا سودا ایک بار ہو جائے تو قیمت بار بار بھرنی پڑتی ہے۔ میں سر جھکا کر رہ گیا۔
چھوٹی بہن نے پیچھے سے آواز دی، بھائی ہم بھی زندہ انسان ہیں، مگر زندگی نے ہم پر کوئی حق نہیں چھوڑا۔ ابا کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اور ہمارے ہاتھ خالی تھے۔ تم نہیں تھے تو ہم نے وہ راستہ چنا جو اس وقت نظر آیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، دونوں بہنیں میرے سامنے کھڑی تھی، سادہ لباس میں ملبوس، مگر آنکھوں میں وہ درد تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہوتا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں وہ زندگی نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ بڑی بہن نے آہستہ سے کہا، اب رونے کا وقت نہیں، اب عمل کا وقت ہے۔ ابا کے پاس زیادہ وقت نہیں، مگر ہمارے پاس ابھی تھوڑا سا وقت ہے۔ اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتی ہو تو اب سے کرو، نہ کہ کسی اور دن۔ میں نے اس بات پر سر ہلایا اور خود سے وعدہ کیا کہ اب کوئی بہانہ نہیں ہوگا، کوئی دیری نہیں ہوگی، صرف ایک مقصد، اس سب کو ختم کرنا اور اپنی بہنوں کے لیے وہ زندگی واپس لانا جو شاید کبھی خوابوں میں تھی۔ ابا دیوار کے ساتھ ڈھک کر کھانس رہے تھے۔ ہر کھانسی کے ساتھ ان کے جسم کا ایک ایک ریشہ لرز رہا تھا۔ آواز میں جان نہیں رہی۔ ان کا منہ بار بار سفید کپڑے سے ڈھانکا جاتا اور کپڑا لال دبوں سے بھر جاتا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا ان کے قدموں میں، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر دھیرے سے بولے، پتر تو آ گیا۔ اور پھر ایک اور کھانسی نے ان کا جسم ہلا دیا۔ امی کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، چہرہ سوجا ہوا، آنکھیں سرخ، مگر اب بھی چپ۔ اماں اندر آ کر ابا کو دوا دینے لگی جو بمشکل نکل سکے۔ ان کی آنکھیں بند ہونے لگی اور انہوں نے سر کے اشارے سے بتایا کہ وہ تھک چکے ہیں۔ میں نے ان کا سر تکیے پر رکھا اور باہر نکل آیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا، جیسے سورج بھی ان کی سانسوں کے ساتھ ساتھ ڈوب رہا ہو۔ میں باہر بیٹھا تو بڑی بہن میرے قریب آ گئی۔ بھائی ایک سوال پوچھوں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یاد ہے اماں تمہارے لیے کتابیں خرید کر لاتی تھی، اپنے کپڑوں کی قربانی دے کر تمہیں نئی یونیفارم دیتی تھی۔ ہم نے اسکول جانا بند کر دیا تاکہ تم پڑھ جاؤ۔ میں نے نظر جھکا لی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اماں کو امید تھی کہ تم کچھ بنو گے۔ ابا نے مزدوری بڑھا دی تاکہ تمہاری فیس ادا کی جا سکے۔ اور تم کیا کرتے رہے؟ گلیوں میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، دن رات فلمیں، راتوں کو دیش سے آنا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا بلکہ تھکن تھی۔ میں نے جواب دیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی، میں لاپرواہ تھا۔ مگر وہ درمیان میں بولی، اب وقت نہیں بچا بھائی، نہ ابا کے لیے نہ ہمارے لیے۔ ہم نے اپنی زندگی کے وہ دن کھو دیے جو کسی بھی لڑکی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ہم نے وقت کے ساتھ جو سمجھوتا کیا وہ تم کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ چھوٹی بہن بھی آ گئی۔ بھائی اگر ہم تم سے مانگتے تو کیا تم دے سکتے تھے؟ کیا تم ابا کا علاج کر سکتے تھے یا ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ سکتے تھے؟ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا لیکن لفظ نہیں نکلے۔ ان کے سوال میرے ضمیر پر برس رہے تھے۔ ہم نے خود کو بیچا نہیں بھائی، ہم نے خود کو بچایا۔ ابا کو مرتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش، ان کی آنکھوں کی بے بسی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تم سعودیہ سے 300 درہم بیچتے تھے، اس سے کیا ہوتا؟ دوا کے کورس کی قیمت 500 ہے۔ چھوٹی بہن کی آواز رند گئی تھی۔ امی اندر سے آئیں، ان کے ہاتھ میں ابا کی دوا تھی۔ یہ دوا انہوں نے کل سے نہیں لی کیونکہ پیسے نہیں تھے۔ میں نے صبح فون کرنے کا سوچا لیکن دل نہیں مانا۔ سوچا تم بہت محنت کر رہے ہو، اس لیے نہ بتاؤں، خود ہی سنبھال لیں گے۔ انہوں نے دوا میں تو بڑھائی، اگر تم اتنا کمزور نہ ہوتا تو شاید ہم اب بھی عزت سے زندہ ہوتے۔ میں نے دوا ہاتھ میں لی اور گھور کر دیکھی۔ چھوٹی بہن نے کاغذ دکھایا، یہ ہاسپٹل کا پرچہ ہے، ابا کو ٹی بی اور کینسر بھی، دوائیاں بہت مہنگی ہیں اور روزانہ انجیکشن لگتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دیر ہو گئی ہے۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دے کر خاموش ہو گئی۔ میں نے کاغذ کے نیچے دستخط کی لکیر پر نظر ڈالی، وہاں میری بہن کے دستخط تھے۔ وہ بہن جس کے ہاتھوں میں کبھی اسکول کی کتابیں نہیں تھی، اب ہاسپٹل کے کاغذوں پر دستخط کر رہی تھی۔ ایک بے بس بہن جو باپ کے لیے ہر روز ایک نئی آزمائی سے گزر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب میرے ہی سبب ہوا، میں کچھ نہ کر سکا، نہ تب اور نہ اب۔ بڑی بہن نے میری طرف دیکھا، اب الزام کا وقت نہیں، اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ یا تو تم ہمیں دلدل سے نکالو یا پھر ہمیں مکمل طور پر چھوڑ دو، کیونکہ ہم آدھی عزت کے ساتھ نہیں جینا چاہتے۔ یا تو پوری غیرت سے زندہ رہیں گے یا مکمل برباد ہو جائیں گے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا، پھر ابا کے کمرے کی طرف۔ اب کچھ کرنا ہوگا جو پہلے نہیں کیا۔ مجھے تم سب سے معافی نہیں چاہیے، مجھے تم سب کا ساتھ چاہیے۔ چھوٹی بہن نے آہستہ سے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں، ابا کے پاس وقت نہیں، جو بھی کرنا ہے جلدی سے کرنا ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، یہی سچ ہے جو ہمیں جینا ہے اور اب ہم خود ہی خود کو بچائیں گے۔ مگر محلے والے اب بھی نہیں بدلے تھے، ہر قدم پر فکرے، ہر گزرنے والی نگاہ میں تماشا۔ ایک دن ایک نوجوان میرے پاس آیا، تمہارے گھر اب بھی کچھ چلتا ہے؟ سنا ہے نئی لڑکی آئی ہے۔ میں نے اسے مارنے کی نیت سے اس کا گریبان پکڑا مگر ہاتھ روک لیا۔
وہ ہڑبڑا کر چلا گیا اور میں وہیں کھڑا شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ اس دن میں نے اپنے دل میں ایک آخری وعدہ کیا، میں کسی کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گا کہ میری بہنیں قابل خرید ہیں۔ میں یہ جنگ لڑوں گا اور جیتوں گا بھی، اور اگر نہ بھی جیتا تو کم از کم مرنے سے پہلے سر جھکاؤں گا نہیں۔ رات کے بہنیں میرے پاس بیٹھی، وہ خاموش تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، کل سے ہم سب کام پر جائیں گے، جس کو جو آتا ہے وہ کرے گا۔ تمہاری عزت میری عزت ہے اور میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے اس میں میری زندگی لگ جائے۔ اس دن میں نے جب چھت پر سورج کو ڈلتے دیکھا، دل میں ایک عزم پکا ہو چکا تھا، اب ماضی کو روتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے بہنوں سے وعدہ نبھانا تھا، ان سے کیا ہوا عہد پورا کرنا تھا۔ اگلی صبح نماز کے بعد میں نے امام صاحب سے مدرسے کے علاوہ مزید کام کے لیے درخواست دی۔ وہ بولے، پرانا مکتب ہے، وہاں جھاڑو پونچھا کرنا ہے، 3 گھنٹے کا کام ہے۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ صبح 7 بجے مدرسہ، دوپہر کو مکتب، شام کو چھوٹے بازار میں ٹھیلا لگانا، جہاں بچوں کے کھلونے بیچنے لگا۔ ٹھیلے کی لکڑی خراب تھی مگر میں نے اس کی مرمت کی۔ روزانہ 300 سے 400 روپے کماتا، جس میں سے کچھ ابا کے علاج، کچھ گھر کے خرچ اور کچھ بہنوں کے لیے رکھتا۔ بہنوں نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ بڑی بہن نے محلے کے چند گھروں میں سلائی کا کام لینا شروع کیا۔ شام کو وہ کپڑے کاٹتی، سلائی کرتی اور کبھی کبھی رفو کا آرڈر بھی آ جاتا۔ چھوٹی بہن نے پڑوس کی خالہ سے کھانا پکانا سیکھا۔ پھر ہم نے مل کر چھوٹا سا ایک بزنس شروع کیا۔ شام کو پکوڑے، سموسے اور میٹھے چاول کے ڈبے محلے کی مسجد کے باہر بیچنے لگے۔ شروع میں لوگ صرف ہمیں دیکھنے آتے، کچھ بھی نہ خریدتے، لیکن ہم روز جا کر بیٹھتے، خاموشی سے کام کرتے۔ ایک دن ایک بابا جی نے آ کر 2 پکوڑے لیے اور کہا، یہی راستہ ہے پتر، رب عزت دیتا ہے، انسان نہیں۔ اس دن 2 عورتیں آ کر کھانے کے آرڈر دے گئیں تو رفتہ رفتہ کام چل پڑا۔ میں نے گھر کے اندرونی حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ الگ کیا، جہاں بہنیں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ دیواروں پر نئے پوسٹر لگا دیے، پرانے پردے دھو کر دوبارہ لگا دیے، فرش پر نئی چٹائیاں بچھا دی تاکہ ماحول بہتر محسوس ہو۔ ہم نے گھر سے وہ تمام نشانیاں مٹا دی جو ماضی کی یاد دلاتی تھی، کچھ چیزیں جلا دی، کچھ بانٹ دی۔ امی اب چپ چاپ رہتی تھی، کمرے سے کم ہی نکلتی، ان کی آنکھوں میں مستقل نمی رہتی۔ میں رات کو ان کے پاس بیٹھتا اور زبردستی کھانا کھلاتا۔ ایک رات میں نے کہا، اماں اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب مل کر کمائیں گے اور ابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایسے سے بولی، بس دعا کر تیرا ابا زیادہ نہ تڑپے۔ ابا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، دوا مل رہی تھی لیکن بیماری بڑھ چکی تھی۔ میں نے سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ وہ مہینے میں ایک بار آ کر ابا کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا، ابا کو زیادہ سکون اور خاموشی چاہیے، کوئی دکھ کا جھٹکا نہ ہو۔ ہم سب نے اپنی آوازیں دھیمی کر دی، ہر بات دبے لہجے میں کرتے، اور ابا کے کمرے کے قریب رہنا چھوڑ دیا۔ ایک دن بازار سے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ محلے کے وہی 2 نوجوان جو کبھی ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک نے کہا، اچھا ہے کم از کم اب عزت سے محنت کر رہی ہیں۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا یا سچا میں سمجھ نہ پایا، لیکن دل کو کچھ راحت ملی کہ شاید کچھ لوگ بدل رہے ہیں۔ رات کو جب ہم سب دسترخوان پر بیٹھے، بڑی بہن نے کہا، بھائی ابا کی دوا کی قیمت اگلے مہینے بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے نیا کورس بتایا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، میں ہر مہینے 1000 کی بچت کر رہا ہوں، وقت کے ساتھ ہمیں اور بھی بہتر کام مل جائیں گے۔ چھوٹی بہن بولی، خالہ نے کہا ہے کہ ہم سب ان کے ساتھ آن لائن کھانے کے آرڈر بیچ سکتے ہیں، ہم ان کی مدد چاہیے ہوگی اور تھوڑے پیسے بھی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اپنے ٹھیلے کی کمائی میں سے کچھ اس میں لگا دیا۔ ہم نے ایک چھوٹا سا موبائل فون خریدا جس سے آرڈر لینے کا کام شروع ہوا۔ چند ہفتوں میں ہمارے کھانے کے آرڈر بڑھنے لگے اور پکوڑوں کی جگہ چنے، نان اور کباب کے ڈبے بھی بننے لگے۔ ہم نے پرانی دیگ نکالی اور اسے صاف کیا اور شام کو خالہ کے گھر جا کر کھانا پکا کر لاتے۔ وہاں سے کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ کام میں لگ گئی۔ گھر ایک بار پھر سانس لینے لگا تھا، لیکن زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ محلے کی عورتیں آج بھی سلام کا جواب نہیں دیتی، کچھ لوگ گلی سے گزرتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر ہنستے، کچھ مرد ابھی بھی گھورنے سے باز نہیں آتے۔ ایک دن امی نے کہا، یہ دنیا کبھی معاف نہیں کرتی مگر ہم خود کو معاف کریں گے نا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں اماں، ہم نے سچ کی راہ پکڑی ہے، اب اپنے آپ سے نظریں نہیں چرانا چاہیے۔ پھر وہ دن آیا جس سے ہم سب ڈرتے تھے۔ ایک دن ابا کی حالت زیادہ بگڑ گئی، میں روتا ہوا ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ آخری مرحلہ ہے، شاید وہ صبح نہ دیکھ پائیں۔ میں واپس گھر آیا، سب کو اکٹھا کیا، ابا کا ہاتھ تھام کر میں نے کہا، ابا میں نے سب سنبھال لیا ہے، بہنیں کام کر رہی ہیں، اماں اب تنہا نہیں، اور میں نے وعدہ نبھایا ہے۔ ابا نے آنکھیں کھولی، ایک بار میری طرف دیکھا، ان کے لب ہلے، شاید دعا دی، اور پھر ان کی سانسیں رک گئی۔ ہم سب ایک ساتھ روئے، مگر اس دن کے آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، وہ کفارے کا آغاز بھی تھے۔ میں نے ابا کو دفنایا اور قبر پر دعا مانگی، اے میرے رب،
جس گھر کی چھت گر گئی تھی اسے ہم نے پھر کھڑا کیا ہے۔ اب تو بس پردہ رکھ لے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم کبھی پھر نہ جھکیں۔ ابا کی تدفین کو 3 دن ہو چکے تھے۔ محلے کے کچھ مرد فاتحہ پڑھنے آئے، کچھ خاموش ہے، کچھ صرف اس لیے آئے کہ ہمیں دکھا سکے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سکون چھا گیا۔ وہ سب کے سامنے بیٹھی تھی مگر ان کی آنکھیں کسی ایک نقطے پر جمی رہتی، جیسے وہ کسی پرانی یاد کو ٹٹول رہی ہوں۔ ان کے سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی مگر انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھا اور آہستہ سے کہا، اماں اب ابا چلے گئے ہیں مگر ان کے خواب باقی ہیں، ہمیں انہیں پورا کرنا ہے۔ اماں نے میری جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن اب وہ آنسو نکلتے نہیں تھے، جیسے آنکھوں نے بھی تھک کر آنسو دینا چھوڑ دیا ہو۔ اگلے دن میں نے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، ہمیں آگے بڑھنا ہے لیکن صرف روزی نہیں، تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ تم سب کو وہ حق ملنا چاہیے جو کبھی چھن گیا تھا۔ بڑی بہن نے حیرت سے پوچھا، تعلیم؟ ہماری عمر اب کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا، عمر صرف ایک بہانہ ہے، اصل چیز تمہارا خود اعتماد ہے۔ میں نے ایک اسکول سے بات کی ہے جہاں بزرگ خواتین کے لیے شام کی کلاسز ہوتی ہیں۔ میں نے غصے کو ضبط کیا لیکن ان کی بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ رشتہ ایسا ہی چاہیے جو صرف ماضی نہیں، حال اور نیت کو دیکھے۔ بڑی بہن کی ٹیچر نے ایک دن مجھ سے کہا، میرے بھتیجے کے لیے ایک شریف اور باہمت لڑکی کی تلاش ہے۔ میں نے آپ کی بہن کا ذکر کیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہماری حیثیت معمولی ہے لیکن ہماری نیت صاف ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے، خاموش سادہ لوگ تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، بات کی اور بغیر کسی تانے کے چلے گئے۔ اگلے دن جواب آیا، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ہمیں ماضی سے نہیں انسان سے غرض ہے۔ میں نے جب یہ خبر اماں کو سنائی تو ان کی آنکھوں میں برسوں بعد چمک آئی۔ کیا واقعی وہ مان گئی؟ انہوں نے سوال کیا۔ ہاں اماں، اللہ نے کرم کیا ہے۔ شادی چھوٹی سی تقریب میں طے ہوئی، ہم نے خود ہی گھر سجا لیا۔ چھوٹی بہن نے اپنی بچت سے بڑی بہن کے لیے نیا جوڑا خریدا اور ہم نے پرانے زیورات نکالے جو ابا نے اپنی زندگی میں اماں کو دیے تھے۔ شادی والا دن محلے کے کچھ لوگ حیران ہوئے، کچھ نے منہ بنایا لیکن کئی عورتیں آئیں اور کہا، ہمیں خوشی ہے کہ تم نے حالات سے لڑ کر جینا سیکھا ہے۔ اس شادی نے نہ صرف ہماری بہن کی زندگی بدل دی بلکہ باقی سب کے دل میں بھی امید جگا دی۔ چھوٹی بہن نے کہا، اب میری باری ہے۔ بھائی، میں بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ضرور، اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے روزانہ کی محنت کے ساتھ ساتھ اب شام کو بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کیا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے ایک پرانی دکان کرائے پر لے لی جہاں کتابیں اور اسکول کا سامان رکھا۔ بہنیں بھی دکان کے کاموں میں مدد کرنے لگی۔ ایک دن ایک لڑکا دکان پر آیا، کہا، آپ کی بہنوں کو اسکول کی ٹیچر کہتے ہیں لوگ، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں وہ پڑھا بھی سکتی ہیں اور خود بھی سیکھ رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ حالات بدلنے لگے۔ وہی گھر جہاں ایک وقت دروازے پر شرمندگی کا تماشا کھڑا تھا، اب محلے کی لڑکیاں آ کر سلائی، کھانا پکانا اور سلیقہ سیکھنے لگی۔ اماں نے ایک دن کہا، اب مجھے لگتا ہے ابا خوش ہوں گے۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے، ہم سب ان کا خواب بن گئے ہیں۔ اماں، یہ نیا دن، یہ نئی روشنی، سب کچھ ہماری قربانیوں اور فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے انکار اور مردانگی کا پہلا قدم اٹھا لیا جو صرف کمانے والا نہیں، سہارا دینے والا ہوتا ہے۔ میری مردانگی صرف زور بازو آواز بلند کرنے کا نام نہیں تھا بلکہ ہر روز اپنی بہنوں کے لیے جینا، ان کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہونا اور ان کے کل کو سنوارنا، یہی میری اصل مردانگی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور میں دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ سامنے بچی ہوئی رسیدیں، بقایا جات کی فہرست اور پرانے رجسٹر کھلے تھے۔ بہنوں کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ پڑا۔ ذائقہ وہی تھا لیکن ہاتھ میں محسوس کچھ اور ہوا۔ شاید وقت نے میرے ذائقے بدل دیے تھے۔ دوپہر میں مدرسے کے بچوں کو ٹیوشن دی، پھر واپس آ کر دکان کھولی۔ گاہک آتے رہے، کتابیں، پینسلیں اور بیگ خریدتے رہے۔ شام کو ایک پرانی واقف خاتون آئی، بولی، بیٹا تم نے وہ وقت بھی دیکھا جب لوگ تمہارے گھر کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے اور آج دیکھو سب تعریفیں کرتے ہیں۔ میں نے ادب سے کہا، آپ ہی نے سکھایا۔ لوگ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور ہم نے خود کو بدل کر ان کا یقین واپس دیتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا، پھر بولی، پر ایک سوال ہے جو شاید کبھی نہیں بدلے گا، کیوں ہوا ایسا تمہارے گھر میں؟ وہ سب کچھ کیوں ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا، یہی تو سوال ہے جو آج بھی میرے اندر کھٹکتا ہے۔ رات کو چھوٹی بہن میرے پاس ہی، بولی، بھائی، اسکول میں ایک ٹیچر نے کہا کہ ہم سب اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا سب کچھ ہماری مرضی سے ہوتا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، کبھی ہاں، کبھی نہیں۔ کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں، کچھ ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور کچھ ہم اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان کا فیصلہ وقت خود کر دیتا ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا،
تو پھر قصور کس کا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جو برسوں سے میں دل میں پل رہا تھا۔ میں نے ایک سر ڈاہ لی اور کہا پتہ نہیں، شاید میرا، شاید اماں کا، شاید غربت کا، یا شاید ان سب کا۔ وہ خاموش ہو گئی اور ہم دونوں دیر تک چھت کی طرف دیکھتے رہے جیسے آسمان سے کوئی جواب اترے گا۔ اگلے دن اماں نے کہا کہ محلے کی فرزانہ نے بلایا ہے، ان کے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، وہ تمہاری بہن کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، لیکن ہمیں ماضی کا ذکر نہیں کرنا، جو گزر گیا وہ اب ہمیں پرکھنے کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ بات چلی اور چند ہفتوں میں چھوٹی بہن کے لیے بھی رشتہ طے پا گیا۔ سادہ شریف لوگ تھے، حالات کو سمجھنے والے۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی، ہم نے پھر وہی پرانا کمرہ سجا دیا، وہی رنگ برنگی چادریں، وہی دیوار پر لٹکی ابا کی تصویر۔ اس بار ابا خود موجود نہیں تھے مگر ان کی دعائیں جیسے ہر کونے میں تھی۔ شادی کے بعد گھر کچھ خالی سا لگنے لگا۔ اماں اکثر دیوان میں بیٹھی رہتی، آنکھوں میں ماضی کی جھلک لیے۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر کہتا اماں آپ سب بدل گیا نا؟ وہ سر ہلا مگر ان کی آنکھوں میں سوال اب بھی ٹھہرا ہوتا۔ ایک دن رات کی جب سب سو گئے، میں دکان سے لوٹ کر اماں کے پاس بیٹھا، وہ جاگ رہی تھی، قرآن کھلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کچھ سوچ رہی ہو؟ وہ بولی میں سوچ رہی ہوں اگر میں نے تجھے لاڈ نہ کیا ہوتا، تجھے تھوڑی سختی سے باندھا ہوتا تو شاید سب کچھ نہ بگڑتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا اماں اس وقت سب نے بس وہی کیا جو انہیں ٹھیک لگا، آپ نے پیار دیا، میں نے غفلت کی، وقت نے سزا دی لیکن ہم نے سیکھ لیا نا۔ وہ بولی ہاں بیٹا سیکھا ضرور مگر قیمت بہت بڑی دی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے، بس پیچھے گزری زندگی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ مہینے بیت گئے، دکان اب پھیل چکی تھی۔ میں نے ایک لڑکا رکھا جو میرے ساتھ کام کرنے لگا، ٹیوشن کے بچوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، کچھ لڑکیاں بہنوں سے سلائی، پکوان اور پڑھائی سیکھنے آتی تھی۔ گھر واقعی چھت بن چکا تھا، کوٹھا نہیں، مزار بھی نہیں، بس ایک چھت جہاں عزت سے سانس لی جا سکتی تھی۔ ایک دن بہن نے کہا بھائی اب ہمیں تمہارا بھی سوچنا چاہیے، تمہاری زندگی، تم اکیلے ہو اور ہم سب اپنی اپنی جگہ آباد ہو چکی ہیں۔ میں مسکرا کر بولا میری زندگی یہی ہے، تم لوگوں کی خوشی میں، لیکن دل کے اندر وہ سوال اب بھی کانٹے کی طرح چبھتا ہوا۔ کبھی سوچتا اگر میں نے وقت پر خود کو سنبھال لیا ہوتا تو آج ابا زندہ ہوتے، اماں کو یہ سب نہ سہنا پڑتا اور میری بہنیں اپنی زندگی کا وہ خوفناک باپ نہ جھیلتی۔ مگر پھر سوچتا اگر وہ سب کچھ نہ ہوتا تو میں کبھی وہ مرد نہ بن پاتا جو آج ہوں۔ میں نے جان لیا تھا کہ مرد ہونا صرف جسم کا نام نہیں بلکہ دل، کردار اور قربانی کا نام ہے، اور جب تک انسان کو اپنی کمزوریوں کا ادراک نہیں ہو تب تک وہ محض سایہ رہتا ہے، وجود نہیں۔ اب میں ہر دن جاگتا ہوں، کام پر جاتا ہوں، بہنوں کی آوازیں، اماں کی دعائیں اور ابا کی یاد سب میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔